وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مبارکہ غدیر کی تفسیر و تشریح کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس مقدس بیان نبوی میں جن کلمات نورانیہ کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، وصایت اور خلافت بلا فصل کو بیان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ حضور نے اپنے بعد اور مولا کائنات کے بعد آنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، اور انہیں اپنی اولاد کہہ کر خطاب فرمایا. من ولدی، میری اولاد، من صلب ہی، صلب علی سے. لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ امام امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعد جس نے بھی منصب امامت پر فائز ہونا ہے وہ اولاد رسول سے ہوگا، نسل رسول سے ہوگا، وہ نسل رسول کے جو صلب علی سے ہے. لہذا یہ بات تو پہلی نسب اور نسل کے حوالے سے تو طے ہو گئی. لہذا مولا کائنات کے بعد جو بھی مقام امامت پر فائز ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ولد نبی اور صلب علی سے ہو. یہاں پر بھی تعین ہو گیا ہے، یہاں پر بھی نسب اور نس اور تعین واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان ہستیوں کے علاوہ کوئی بھی منصب ولایت و امامت پر فائز نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ائمہ معصومین علیہم السلام کا ذکر فرما کر ان کے بعد ان کا ذکر کیا جو انہیں ماننے والے ہیں، اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد اور ساتھ ساتھ ان کا ذکر کیا جو ان کے دشمن ہیں. محب اور عدو دونوں کو بیان کیا، دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کا ذکر حضور نے نشاندہی کر دی تاکہ دوست داران اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کی پہچان ہو جائے کہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ایک نص ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام منصوص ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا اللہ کے اذن اور امر کے ساتھ. جب اللہ کے امر اور حکم کے ساتھ حضور نے یہ بیان کیا تو گویا وہ اللہ کا بیان ہوا. اللہ کا بیان ہی نص سے صریح ہوتا ہے، نص سے قطعی ہوتا ہے. لہذا مذہب اہل بیت میں
جن ہستیوں کو مقام امامت کا حامل مانا جاتا ہے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا ہے، جنہیں رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اب ان کے دوست اور ان کے دشمن، ان کے محب اور ان کے عدو، ان کے بارے میں آج ان کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور ان کی تفسیر و تشریح میں کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو حضور نے اس خطبے میں ارشاد فرمائیں۔ اب آج ان کلمات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو دشمنان ائمہ کے بارے میں ہیں، ولد نبی اور صلب علی سے جو ائمہ آئے ان کے دشمنوں کے بارے میں یہ خطبہ اب ان الفاظ تک پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو سن رہے تھے ان کے سامنے تو یہ بات قطعاً واضح تھی کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ہم تشریح اور تفسیر کی عبادت اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، الا ان اعداءهم الذین یصلون سعیرا، یاد رکھو ان کے دشمن الذین یصلون سعیرا، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جلتے رہیں گے۔ یعنی وہ دشمنی ائمہ معصومین کے نتیجے میں، یا یوں کہوں کہ دشمنی ائمہ کی سزا کے طور پر اللہ انہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دے گا، وہ اس کا ایندھن بنیں گے، اس میں جلیں گے۔ یصلون سعیرا، وہ ہے کہ جو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا ایندھن بنیں گے۔ الا ان اعداءهم الذین یسمعون لجہنم شہیقا وہی تفور ویرون لها زفیرا، ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان کے دشمن وہ ہیں کہ جو جہنم کی آگ کے ابھرتے ہوئے شعلوں کی گرج بھی سنیں گے، وہ اتنی سخت آواز نکالتی ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کے شعلوں کی کڑک وہ بھی سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، یعنی وہ اس طرح سے فوران کی صورت میں ہوگی، موج در موج، اچھل اچھل کر، جیسے شعلے ابھر ابھر کر اڑتے ہیں اس طرح ہوگی، اور وہ اسے سنیں گے۔ وَيَرَوْنَ لَهَا زَفِيرًا، اور وہ بھسم کرنے والے شعلوں کو دیکھتے ہوں گے، ایسے شعلے کہ جو انہیں خاکستر بنا دیں، ایسے شعلے جہنم کے۔ یہ حضور کو لفظ سے زفیر اور شہیق، یسمعون اور تفور اور یہ الفاظ اس لیے کہنے پڑے تاکہ بتا دیں کہ دشمنان اہل بیت کا انجام کتنا سخت ہے، ورنہ ایک ہی لفظ کہہ دیتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو کافی تھا، مگر حضور نے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے اور ان کی گرج اور کڑک کے سنائی دینے اور اس کے موجوں کی طرح سے فوران میں اور خاکستر بنا دینے والے شعلوں کو دیکھنے کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ کانوں اور آنکھوں دونوں سے عذاب الہی چکھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ حضور فرما دیتے کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو کافی تھا۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان ائمہ اطہار اپنی